بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا سبق نمبر 151 ہے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ اولاً تلاوت مع ترجمہ، اس کے بعد لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، وجوہ اعراب اور آخر میں مکمل رکوع کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے، جب کہ اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ نعمتیں دی جو جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، تم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل مت پلٹو، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑی زور آور قوم ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکلے، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائے تب ہم داخل ہوں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو آدمیوں نے کہا، ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا کہ تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر تمہیں توکل کرنا چاہیے اگر تم مومن ہو۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ،
ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک وہ اس میں ہے، اس لیے تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہی پر اختیار رکھتا ہوں، اس لیے آپ ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دیجیے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی 40 سال تک کے لیے کہ وہ اس زمین میں مارے مارے پھرتے رہیں گے، اس لیے آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ تو اس طرح سے یہ رکوع تلاوت مع ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں مذکور کلمات کی لغوی صرفی نحوی تحقیق۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اس ظرفیہ ہے۔ قال موسیٰ، قال فعل، موسیٰ فاعل، لقومی جار مجرور سے مل کر متعلق ہے، یا قومی یا حرف ندا ہے اور قومی منادا ہے، اخیر میں یا قومی کے یا متکلم ہے، یا قومی تھا اصل میں، یا متکلم کو ندا کے وقت کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے، ندا کے وقت۔ اذکروا نعمت اللہ، نعمت جمع نعم، نعمت کہتے الحالت المتلذذہ کہ جس سے لذت حاصل ہو، جس حالت سے اچھائی اور لذت حاصل ہو، ایسی حالت اور کیفیت کو نعمت کہا جاتا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، انبیاء جمع ہے، واحد نبی، نبی وہ مقدس انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، اسے نبی کہتے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ملوک بادشاہ، واحد ملک، واحد ملک، مفعول بھی واقع ہے، جعل کا مفعول ثانی اس لیے منصوب ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، ما لم یؤتی جو نہیں عطا کیا کسی کو، ما موصولہ ہے، لم یؤتی بحث نفی جہت بلم، صیغہ واحد مذکر غائب، باب افعال سے ہے، احدن مفعول بھی ہے، یوتی کا اس لیے منصوب ہے۔ آگے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، الارض المقدسہ ادخلوا کا یہ مفعول واقع ہے اس لیے منصوب ہے، اور ارض مقدسہ سے مقدس سرزمین یعنی ملک شام کا صدر مقام فلسطین ہے، بعض نے اردن اور بعض نے اریحہ مراد لیا ہے۔ ارض مقدسہ سے بعض حضرات نے اردن اور بعض نے اریحہ مراد لیا ہے۔ کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، لا ترتدوا تم واپس مت چلو، باب افتعال سے فعل نہیں، صیغہ جمع مذکر حاضر، لا ترتدوا کا مصدر ارتداد، ادبار یہ دبرن کی جمع ہے، پیچھے کی جانب۔ فتنقلبوا خاسرین، خاسرین اس میں فاعل، السمیہ
حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، خاسرین حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ قالوا یا موسیٰ، یا حرف ندا موسیٰ منادا، ان فیہا قوما جبارین، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، قوما جبارین موصوف صفت سے مل کر یہ ان کا اسم مؤخر ہے، اور فیہا یہ خبر مقدم ہے۔ جبارین، جبار کی جمع صفت مشبہ، جبار صفت مشبہ کی جمع ہے جبارین، اور جبار یہ جبرن سے ہے۔ جبر کے معنی ہوتے ہیں اصلاح الشیء بضرب من القہر، اصلاح الشیء بضرب من القہر، کسی شے کی اصلاح کسی قدر قہر اور زور کے ساتھ۔ قومن جبارین، قومن جبارین کا معنی زبردست قوم، بڑے زبردست لوگ، اور قوم جبار سے، قومن جبارین سے مراد قوم عاد کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو بہت لمبے اور بڑے طاقتور تھے۔ ان سے مراد عمالقہ ہے، عمالقہ ہے جو ایک زبردست طاقتور قوم تھی۔ قومن جبارین، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، داخلون اسم فاعل جمع مذکر۔ قال رجلان، رجلان رجل کا تثنیہ ہے، رجلان۔ یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون، غالبون اسم فاعل جمع مذکر، غلب یغلب باب ضرب یضرب سے ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، توکلوا فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، مؤمنین کنتم میں کانا فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، تم ضمیر کانا کا اسم ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ما داموا جب تک وہاں موجود رہے، ما حرف مصدر ہے، ما داموا میں ما حرف مصدر ہے، ما دام کا معنی ہے جب تک، جب تک، دامہ فعل ماضی باب نصر ینصر سے ہے، باب نصر ینصر سے ہے۔ ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا، قاتلا فعل امر صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ انا ہاؤنا قاعدون، قاعدون اسم فاعل جمع مذکر۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، لا املک فعل مضارع منفی صیغہ واحد متکلم، نفسی واخی ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے، نفسی واخی ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے۔ ففرق، افرق فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ فإنها محرمۃ، محرمۃ اسم مفعول واحد مؤنث ہے۔ یتیہون فی الارض، یتیہون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ یتیہون حیران پھریں گے، بھٹکے پھریں گے، باب ضربہ سے فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب مصدر تیہن، مصدر تیہن۔ لا تأسا آپ غم نہ کریں، آپ غمگین نہ ہوں، باب سمیہ سے فعل نہیں صیغہ واحد مذکر حاضر، مصدر اسن، مصدر اسن، لا تأسا کا۔ تو اس طرح سے اس رکوع کی لغات بھی مکمل ہوئی مع وجوہ اعراب۔ اب ہم اخیر میں اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم سے ہم اس رکوع کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ معارف القرآن میں یوں ہے کہ ان آیات مذکورہ میں یہود یعنی بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ ان آیات مذکورہ میں یہود یعنی بنی اسرائیل کی عہد شکنی اور وعدہ خلافی اور وعدہ شکنی کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا میں غرق ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر
حکومت مصر کے مالک بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید انعام اور ان کے آبائی وطن ملک شام کو بھی ان کے قبضے میں واپس دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ جہاد کی نیت سے ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں داخل ہوں، اور ساتھ ہی ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ اس جہاد میں فتح ان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس زمین کو ان کے حصے میں لکھ دیا ہے، وہ ضرور ان کو مل کر رہے گی، مگر بنی اسرائیل اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے عہد و میثاق پر پورے نہ اترے اور ملک شام کے جہاد کے اس حکم الہی کے خلاف ضد کر کے بیٹھ گئے، جس کی سزا ان کو قدرت کی طرف سے اس طرح ملی کہ 40 سال تک ایک محدود وادی تیہ میں مقید اور محصور کر دیے گئے، جس کا ذکر اس مکمل رکوع میں موجود ہے۔ یہ سبق ہمارا اس طرح مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔